اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر توفیق دی کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم 5ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا اموالکم محسنین غیر مصافحین۔ والمحصنات، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت کے رشتے بیان فرمائے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے انسان پہ حرام ہے، جن کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اب اللہ کی ذات ان رشتوں کا ہمیں بتا رہی ہے جن کی حرمت اس وقت تو موجود ہے لیکن آنے والے وقت میں وہ حرمت ختم ہو سکتی ہے۔ والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے وہ جو محصنات جو قلوں میں محصور ہیں یعنی شادی شدہ ہیں، کسی بھی شادی شدہ عورت کے ساتھ انسان کا دوسرا نکاح حرام ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے اور مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں، ہاں اگر طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، بیوگی ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پھر حلال ہو سکتی ہیں۔ تو یہ حرمت کا رشتہ اس وقت تک موجود ہے جب تک یہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے، یہاں تک کہ یہ اگر کسی غیر مسلم کے نکاح میں بھی ہے تو بھی اس کسی کو جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو پھر ایک جائز طریقہ ہے، ایک پورا عمل ہے، اس کے خاوند کو بتایا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا پھر ایک مدت تک انتظار کیا جاتا ہے جو مقرر ہے، اور اس کے بعد پھر اس عورت کے ساتھ شادی ہو سکتے ہیں۔ تو شادی شدہ تمام عورتیں نکاح کے لیے حرام ہے، بے شک وہ مرد کا پہلا نکاح ہو تب بھی۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ جو مسلمانوں کے ساتھ کفار کے جنگ میں ان کے ہاتھ میں لونڈیاں آ جائیں اور ان کو پھر واپس لینے والا کوئی نہ ہو، اور وہ تمہاری لونڈیاں بن جائے، جو اسلام کا شرعی قانون تھا جس وقت لونڈیوں کی اجازت تھی کہ ان کو وہ کوئی واپس نہیں لے سکتا، ان کے پھر نکاح فسخ ہو جاتے ہیں اور ان کو لونڈی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے، یہ اللہ کا فرض ہے اس کو پورا کرنا، یہ اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، فرض ہے یہ ایسے کرنا۔ جو کوئی اس حکم کو توڑے گا وہ ایسا ہی گناہ گار ہوگا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مِّمَّا وَرَاءِ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب جو جائز رشتے ہیں وہ سب کے سب حلال فرما دیے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے کم رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ انسان کی نہیں ہو سکتا نکاح، ورنہ باقی سارے رشتے حلال ہیں، جائز طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ذالکہ، یہ ہے ان تبتغوا باموالکم، یہ اس طرح ہی ہے کہ تم مال خرچ کرو، طلب کرو، چاہو ان کے ساتھ رشتے مال کے بدلے میں، محسنینا، اپنی حفاظت میں رکھنے کے لیے، اپنی بیویاں بنانے کے لیے، اپنے قلعے اور حصار اور ان کو عزت دینے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرو، غیر مصافحین، کبھی بھی ایسی تمہاری نیت نہ ہو کہ تم ان سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو وقتی طور پہ اور اس کے بعد پھر تم ان کو چھوڑ دو گے، بالکل ایسی نیت نہ ہو۔ جب انسان کا نکاح ہو تو یہ نکاح کی شرط میں سے ایک شرط ہے کہ زندگی بھر نباہ کرنے کا انسان کا ارادہ ہو، آگے جیسے رب کو منظور ہو پھر اسی حساب سے چیزیں چلتی ہیں، لیکن ارادہ یہ ہو غیر مصافحین، وقتی طور پہ وقت گزارنے کے لیے یا کوئی بدنیتی اس کے اندر شامل ہو، مال کے لینے کے لیے، کوئی اور چیز ہتھیانے کے لیے، یہ کام نہیں ہو۔ فما استمتعتم بہی منہن، تو تم جب اکٹھے رہو آپس میں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کو بھلائیاں دو، ایک دوسرے کو نفع پہنچاؤ، فآتوہن اجورہن فریضۃ، تو تم ضرور بر ضرور ان کو جو ان کا مہر مقرر ہوا ہے یا ان کے ساتھ جو شرائط تم نے طے کی ہیں وہ ضرور پوری کرنی ہے۔ فریضۃ، یہ فرض ہے کہ جو چیزیں شرائط نکاح کے وقت طے ہوتی ہیں، جو مہر ہوتا ہے، کوئی اور چیز بھی لکھی جاتی ہے، یہ اس عورت کو دینا انسان کے ذمے، اللہ فرما رہے ہیں یہ فرض ہے۔ ولا جناح علیکم فیما، لیکن نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ اس میں، ترضیتم،
کہ رضامند ہو تم دونوں بہی اس پہ من بعد فریضتن، اس کے بعد کہ مہر مقرر ہو جائے۔ ہاں، اگر عورت اور مرد اکٹھے خوشی سے رہ رہے ہیں اور عورت اپنی مرضی سے جو چیزیں مقرر ہوئی ہیں، جو مرد کے ذمہ فرض کے درجے میں اللہ فرما رہے ہیں، ان کو وہ چاہے تو اپنی مرضی سے اس کو کم کر سکتی ہے، عورت معاف کر سکتی ہے۔ یہ سارے کا سارا اختیار عورت کے پاس ہے، اور اس میں اس کی مرضی اور رضا شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی دوست داندی سے کسی طریقے سے مجبور نہیں کر سکتے، اس کو اس کی اپنی خوشی سے مرضی سے ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، اور بے شک اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ تم کس طریقے سے اس مہر کو یا ان تحفوں کو دیے کو کم کروا رہے ہو، علیمن اللہ جانتا ہے۔ دنیا سے بدلہ چھپایا جا سکتا ہے، دنیا سے چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے حکیمن۔ اور جو حکم اللہ کی ذات دے رہی ہے تم کو، اس کے اندر حکمت ہے، حکمت سے بھرپور میرے رب کے حکم ہیں، اس لیے اس کے اندر بھی حکمت ہے، اور اسی میں بھلا ہے، اسی میں فرائض ہے۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے، کبھی بھی اپنی بیوی کے مال پہ یا کسی دوسرے کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھے۔ ہاں، خوشی سے خرچ ہوتا ہے، گھر میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی خوشی سے، اس کو اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی نہیں رکھتا استطاعت منکم تم میں سے طولن، کہ وہ اس کے اندر طاقت ہو، لا ینکحا، کہ وہ نہیں نکاح کر سکتا، محسنات المؤمنات، ایسی عورت کے ساتھ جو محسنات ہو، اپنے ماں باپ کے قلعے میں اس کے عزت کی حفاظت کی جا رہی ہو، ایسی آزاد یعنی عورت کے ساتھ اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ، تو پس چاہیے اس کو کہ وہ کسی غلام لونڈی سے، ایمانکم جو تمہاری غلام ہے، من فتیاکم، اور لونڈیوں میں سے تمہاری المومنات ایمان والی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ایسی لونڈی کے ساتھ شادی کر کہ جو کسی کی ملکیت ہو۔ اب اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ لونڈی جس کی ہوتی ہے اس سے اجازت لی جاتی ہے، اگر وہ اجازت دیتا ہے نکاح کی تو اس کے ساتھ مومن مرد نکاح کر لیتا ہے، اور اس کا تعلق جو اس کا مالک ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ اسی کے ذمے ہے، اسی کے پاس ہے، اس کی بیوی کی حیثیت سے وہ رہے گی۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہو، تمہاری اس کے اندر مرضی کیا ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض کے بعض کے، یعنی سب کے تم ایک دوسرے کے جو کام ایک جیسا انسان تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نیتیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ ان سب نیتوں کو جانتا ہے۔ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کر لو ان کے ساتھ حکم اس کے مالکوں کے ساتھ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو معروف طریقے سے جتنے مقرر ہیں، دستور ہے زمانے میں لونڈیوں کا، اس حساب سے ان کا مہر مقرر کر دو مالک کی مرضی کے ساتھ۔ مصافحات ولا متخذات، اور کسی ایسی عورت سے نہ نکاح کرو، مصافحات کہ جو بدکاریاں کرنے والی ہوں، ولا متخذات، اور وہ دوسروں کے ساتھ دوستیاں کرنے والی ہوں، اخدان چوری چھپے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر کوئی نکاح میں آئے تمہاری میں کوئی ایسی عورت کہ جس سے کوئی غلطی کا کام ہو جائے، بے حیائی کا کام ہو جائے، فَعَلَيْهُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کی سزا نصف ہے، آدھی ہے اس آزاد عورت کی نسبت، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی جو سزا ایک غلطی کی ایک آزاد عورت کی ہے، غلام عورت کے ساتھ یا لونڈی کے ساتھ جب شادی کی جاتی ہے تو اس کی سزا مہر بھی آدھا ہے، اس سے کم ہے معروف طریقے سے، اور اس کی سزا بھی اس غلطی کی کم ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ منکم، اور یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور تاکہ کوئی تمہارے سے گناہ کا کام نہ ہو۔ فَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر ان لونڈیوں سے تم شادی نہ کرو، اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ایسی آزاد عورتیں اگر تم شادی نہیں کر سکتے، ان لونڈیوں سے شادی نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، صبر کرو تو اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے بنسبت ان کی، کیوں؟ ان کی وہ اخلاقی تربیت نہیں ہوتی، ان کا وہ معیار نہیں ہوتا، آگے انسان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کی بھی وہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ضرورت سمجھتے ہو کہ تم کسی گناہ میں ملوث ہو سکتے ہو،
پھر تو ضرور کرو، ورنہ صبر کرنے میں بھلائی اور خیر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کوئی سختی کرنے والے نہیں ہے، اللہ کی ذات رحم فرمانے والی ہے، مغفرت فرمانے والی ہے۔ اس کا ہر حکم جو انسان کو اس وقت سخت لگتا ہے، وہ روز قیامت اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں، کتنی رحمتیں اس کے اندر پوشیدہ تھی، جس کو میرے رب نے ہمارے سامنے اس قرآن کے ذریعے سے نازل فرما دیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔